اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق کہ عنقریب ہم اپنی نشانیاں انہیں کائنات جہان اور آفاق میں دکھائیں گے، وفی انفسہم اور ان کی اپنی جانوں میں نفوس میں دکھائیں گے، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے کہ ان کا پروردگار اور ان کا خالق برحق ہے۔ آیات الہی کے متعلق گفتگو ہماری جاری ہے۔ آیات الہی یعنی وہ نشانیاں، وہ سائنز اور وہ علامتیں جن کے ذریعے سے ہم اس جہان کے خالق کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں کہ اس جہان کو اور انسان کو بنانے والا کوئی حکیم و قدیر ہے پروردگار، کہ جس کی قدرت اور علم سے یہ جہان بھی چل رہا ہے اور جس کے علم و قدرت اور حکمت سے انسان بھی اپنے اہداف زندگی حاصل کر رہا ہے۔ ان آیات میں سے زمین و آسمان کی خلقت کے متعلق، دن و رات کے بدلنے کے متعلق گفتگو ہو چکی ہے، اور آج ہماری گفتگو ہے انسانی خلقت کے بارے میں، کہ جس کے بارے میں اگر آپ سورہ روم مطالعہ کریں جا کر تو وہاں پر کچھ آیات ومن آیات ہی سے شروع ہوتی ہیں۔ ان آیات میں سے ایک آیت ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، کہ اس کی آیتوں میں سے ہے، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر تم بشری لبادے میں انسان بن کر پوری زمین پر پھیل گئے۔ اگر آپ تصور کریں کہ انسان کی خلقت مٹی سے ہوئی ہو اور اس مٹی سے بنائے جانے والے ایک موجود میں کتنی طرح کی پروردگار نے صلاحیتیں رکھ دی ہوں، اتنے کمالات رکھ دیے ہوں کہ انسان اپنے ارادے، شعور اور اختیار کی بدولت جو حاصل کرنا چاہ رہا ہے حاصل کرتا جا رہا ہے۔ مٹی سے خلقت کا آغاز ہوا انسان کا۔ اب یہاں پہ پھر سوال ہے کہ کیا انسان ڈائریکٹ مٹی سے اٹھایا گیا ہے؟ حتمی سی بات ہے کہ ابھی جو نسل انسانی چل رہی ہے ڈائریکٹ مٹی سے نہیں بنی۔ پہلا آدم، پہلا انسان کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا، اس متعلق اصل سوال چلا جائے گا کہ پہلا انسان جس کی نسل سے انسانیت جاری ہے، کیا اس کی خلقت ڈائریکٹ مٹی سے ہے یا کسی اور سلسلے سے گزر کر آ کر آدم یا نوع انسان بنا ہے؟ سائنسدانوں کی ویوز کو آپ جا کے مطالعہ کریں، ایک بروز بھی کر لیں، گوگل پہ سرچ کر لیں، تو وہاں پہ جو سلسلہ خلقت انسانی کا بیان کیا جاتا ہے، ایپس سے شروع ہوتی ہے انسانوں کی خلقت۔ کچھ موجودات تھیں، بندر نہیں، بندر نما کچھ موجودات تھیں کہ جو دو کیٹیگرائز میں تقسیم ہو گئیں، جن میں سے ایک حصہ وہ ابھی جو فی الحال بندر موجود ہیں ان میں چلا گیا، ایک شاخہ، ایک نوع انسانوں کی شکل میں آ گئی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اسی حیوانی سلسلے سے انسانی نسل چلتی یہاں تک پہنچی ہے۔ لیکن ہم قرآن کریم کے الفاظ کو دیکھیں تو پہلا انسان مٹی سے بنا ہے، حضرت آدم علیہ السلام۔ اس میں ایک خطبہ، پہلا خطبہ نہج البلاغہ کا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں جہان کی خلقت کا ایک مرحلہ بیان کیا گیا ہے، اسی میں خلقت آدم کا مرحلہ بیان کیا گیا کہ رب العالمین کے حکم سے ملائکہ نے زمین کی صحراؤں سے، میدانوں سے، چٹیل علاقوں سے، میٹھی مٹی سے اور کھردری کھاری مٹی سے کچھ مٹی اکٹھی کی اور ایک مجسمہ بنایا، مجسمہ تیار کیا اور اس میں روح پھونکی گئی۔ آپ تاریخ انبیاء کو اٹھا کر دیکھیں، تاریخ ادیان کو اٹھا کر دیکھیں تو ایک اسی طرح کا تصور ادیان میں پایا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی خلقت مٹی سے ہوئی ہے کہ زمین کی مختلف مٹیوں سے خدا نے ملائکہ کو حکم دیا کہ اکٹھی کر لے آئیں، پھر ان مٹیوں پہ بھی بارشیں ہوئیں، کیسے وہ مٹی ٹھیکرے میں بدلی، کیسے اس کا مجسمہ بنا، کیسے اس میں روح پھونکی گئی۔ ایک وہاں پہ سٹوری بیان کی جاتی ہے خلقت آدم کی،
لیکن یہ جو تکامل والے ہیں، ڈاروین کے نظریے کے ماننے والے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان جیسا معجزہ گر موجود صرف مٹی سے اٹھاؤ۔ اگر ہم اپنے نظریے پہ آ جائیں کہ جو مسلمان ہیں، جو متدین اور دیندار ہیں، ان کا یہ کہنا ہے چونکہ پروردگار ہمارا قہار اور غالب قدرت کا مالک ہے، وہ اپنے ارادے سے بھی جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے، صرف اس نیچر میں فزیکل قوانین نہیں چلتے، اس فزکس کے علاوہ ہٹ کر بھی غیبی قوانین بھی جہاں پر جاگزین ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے اسباب پیدا کیے ہیں، وہ ان اسباب کے بغیر بھی موجودات کو اپنی قدرت سے، اپنے ارادے سے اور اپنے اذن سے ظاہر کر سکتا ہے۔ قرآن میں معجزات کی مثالیں آپ دیکھیں تو ایک ایسا موجود کہ جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا، نہ ماں نہ باپ، ناقہ حضرت صالح، پہاڑ سے نکلا ناقہ، معجزہ ہے، وہاں پر صرف قدرت الہی کا دخل ہے۔ ہماری عقل سائنٹیفک ویو سے تو نہیں مانتی کہ کیسے ہو سکتا ہے جی پہاڑ کے کھو سے ایک زندہ موجود اونٹ کی شکل میں اونٹنی نکل آئے، اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی ہو، صرف ارادہ پروردگار۔ چونکہ ہم غیبی طاقت کو مانتے ہیں اور پروردگار کو قہار و قادر مانتے ہیں، وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے بس وہ ہو جاتی ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ اللہ رب العزت جو چاہے کر سکتا ہے، مگر اب اللہ ان یجری الامور الا باسبابها، لیکن جب اللہ نے یہ کائنات بچھائی تو پروردگار نے یہ قانون بنایا کہ ہر چیز اپنے اسباب اور شرائط کے راستے سے طے پاتی ہوئی ہستی میں، وجود میں قدم رکھے۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ اگر ہم معجزاتی قدرت پروردگار کی مانتے ہوں، جس طرح ناقہ صالح پہاڑی کے دامن سے بغیر ماں باپ کے ایک جانور زندہ پیدا ہو گیا، یا آپ کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، خشک لکڑی، زندگی کا تصور ہی نہیں ہے، جس میں نشو نما تک نہیں ہے، اس خشک لکڑی سے اژدہا بن جانا، ایک زندہ موجود کھڑا ہو جانا۔ اب اس اژدہا کا کہاں ہے ماں باپ؟ بغیر ماں باپ کے، بغیر اس جنریشن کے ایک اژدہا کھڑا ہو گیا، حضرت موسیٰ کو معجزہ ملا۔ یا ایک مثال قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے میں دی ہے، فرمایا کہ عیسیٰ نے ایک پرندے کی شکل مٹی سے بنائی، مٹی سے پرندے کا ڈھانچہ بنایا اور اس میں روح پھونک دی خدا کے اذن سے، تو وہ پرندہ زندہ ہو گیا، اڑ کھڑا ہوا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہ پرندہ جو حضرت عیسیٰ نے بنایا تھا یہ چمگادڑ ہے، جس کو رات کو نظر آتا ہے اور دن کو نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ خود اس چمگادڑ کی کریشن پہ آپ جا کے دقت کریں تو اس میں بڑے عجائب ہیں۔ خود امیر المومنین علیہ السلام نے، اللہم صلی علی محمد نہج البلاغہ میں چمگادڑ کی خلقت پہ ایک خطبہ دی ہے، صرف اس لیے کہ انسان کو غور و فکر پہ وادار کیا جائے۔ اب یہی چمگادڑ ایک پرندہ ایسے سائنٹیفک ویو سے آپ دیکھیں تو سائنسدان اور دوسرے جو جن لوگوں سے ہم نے بھی اسکولوں میں پڑھی تھی سائنس، وہ یہ بتاتے تھے کہ جو ریڈار بنایا گیا ہے ہوائی جہاز کو کیچ کرنے کے لیے، ہیلی کاپٹر، یہ وہاں سے سیمپل لیے گئے چمگادڑ کے پروں سے۔ اب پر اس کے چمگادڑ کے نہیں ہوتے، صرف چمڑا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، لیکن اس میں انعکاس، شعاؤں کا انعکاس اتنا ہے کہ چمگادڑ اسی شعاؤں کے ذریعے اپنا سفر طے کرتی ہے۔ رات کو اچانک کبھی آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا کہ کہیں سے وہ آ جاتی ہے تو اچانک ساتھ سے بغیر ٹچ کیے آپ کو گزر جائے گی، اتنی سخت اس کی شعائیں ہیں جو ریئیکشن اس پہ دکھاتی ہے۔ یعنی اس کا سیمپل لے کے بھی سائنسدانوں نے ایک ریڈار بنا دیا کہ جو دور سے آنے والے جہازوں کو شعاؤں کے ذریعے سے کیچ کر لیتا ہے۔ بہرحال قدرت کا ایک نمونہ ہے، پروردگار کے کارخانہ قدرت میں جو چیز بھی ہے اس کے عجائب میں انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو یہ کہنے سے کوئی جھجکتا نہیں ہے کہ ہاں واقعاً اس کے پیچھے کوئی علم و قدرت کار فرما ہے۔ یہ چند مثالیں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بنایا پرندہ جو بھی ہو، نہیں معلوم، شاید تاریخ انبیاء میں اتھینٹک بات نہ بھی ہوگی یہ چمگادڑی ہو، لیکن ایک پرندہ قرآن کہتا ہے، فرماتا ہے ایک پرندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنایا، مٹی سے بنایا، بغیر ماں باپ کے وہ بنا، اس میں روح عیسیٰ نے پھونکی، وہ پرندہ زندہ ہو گیا۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا جو عصا سے، خشک لکڑی سے زندہ ہو گیا، اس کا بھی کوئی ماں باپ۔ حضرت صالح کا ناقہ، پہاڑ کے دامن سے اونٹ نکلتی ہے اپنے بچے کے ساتھ بغیر ماں باپ کے، یعنی اس کریشن کے رول سے ہٹ کر کچھ پروردگار بنانا چاہے تو اپنی قدرت پہ بنا ڈالتا ہے۔ انسانوں کی کریشن جی ماں باپ کا ہونا ضروری ہے،
لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود بغیر باپ کے. رب چاہے تو وہ اپنی قدرت قاہرہ جہاں پر بھی اعمال کرنا چاہے جاری کر دیتا ہے. ہاں عام روٹین کا جو قانون ہے وہ یہی ہے کہ اس کائنات میں اسباب ہوتے ہیں, اسباب کے ذریعے سے رزلٹ ملتے ہیں آگے. کازز اینڈ ایفیکٹس, اسباب اور ان کے مسببات, علتیں اور ان کے معلول. پہلا انسان کیسے بنا, اس کا پیچھے جب کوئی ماں باپ نہ ہو تو کیسے اچانک سے اس نے سر اٹھایا. جب خداوند عالم اگر چاہے تو اپنی قدرت پہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم اسی ڈاروین کے نظریے کو مانیں. قدرت خدا کو مانتے ہوئے ایک معجزاتی تصور اکثر علماء اسلام میں پایا جاتا ہے کہ پہلے بشر کی خلقت معجزاتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بیان فرمایا. اور اگر ہم کہیں کہ اس معجزاتی سلسلے کو ہم نہ بھی مانیں, سائنٹیفک ویو کو مان لیں کہ ضرور جی پیچھے کوئی زندہ موجودات تھیں, ان کی نسل میں بس ایک ایسا تکامل اور ارتقاء آیا کہ خود سے اس موجود میں شعور بھی آ گیا, یہ دو پاؤں پہ کھڑا بھی ہوگا, اس کا باڈی کے وہ جو بال تھے فالتو جانوروں والے وہ بھی گر گئے, بولنا بھی شروع کر دیا, شکار کرنا شروع کر دیا. بس ارتقاء کرتے کرتے آج ٹیکنالوجی کی ترقی کرتے کہکشاؤں تک پہنچ گئے. وہ بھی مان لیں تو بقول علامہ طباطبائی مفسر قرآن صاحب المیزان وہ فرماتے ہیں اگر اس کو بھی مانیں تو وہ بھی خلقت کے ساتھ ٹکراتا نہیں ہے. خلقت کے ساتھ اس کا جو متضاد اپوزٹ بولا جاتا ہے وہ ہے ایکسیڈنٹل نظام, بغیر کسی حکمت کے, پری پلانڈ نہیں ہوتا. ایکسیڈنٹل نظام یہ بھی نہیں ہے. اگر پہلے تو ماننی مشکل ہے, عقل انسان کی نہیں مانتی, انسان کی عقل نہیں مانتی کہ حیوانات میں سے ایک حیوان اپنی جغرافیائی فزیکل اور کیمیکل شرائط میں اتنا قابل ہو جائے کہ علم و شعور کی اس منزل پہ جا کے بیٹھے کہ پوری کہکشاں کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہو. عقل اس بات کو نہیں مانتی. عقل تو یہ کہتی ہے کہ جب انسان میں بے پناہ توانائیاں پائی جاتی ہیں تو اس بے پناہ توانائیوں والے موجود کا اوریجن بھی اتنے ہی بے پناہ توانائیوں کا مالک ہونا چاہیے. قرآنی ویو سے انسان پروردگار کی قدرت کا نچوڑ ہے, پروردگار کے علم و حکمت کا نچوڑ ہے. اور جو خدا لامحدود طاقتوں کا مالک ہے اس نے اپنی طاقتوں کا ایک کرشمہ انسانی وجود میں رکھا ہے کہ یہ انسان خدا کی عطا شدہ طاقتوں کو استعمال کرتے ہوئے ہر چیز کو اپنی تسخیر میں لینا چاہتا ہے. خود انسان کا وجود اللہ نے اپنی آیات میں سے قرار دیے کہ جس کے بارے میں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنی جان کو پہچان لیا وہ اپنے رب تک پہنچ جاتا ہے. کیا چیز ہے انسان کی جان میں جو اسے خدا تک پہنچا دیتی ہے؟ کون سا وہ قیمتی گوہر ہے انسان کے وجود میں جو اسے اپنے رب سے ملا دیتا ہے؟ وہ صرف اپنی ذات میں جھانکنے سے ہوتا ہے, وہ صرف اپنی ذات میں غور و فکر کرنے سے حاصل ہوتا ہے. آپ کہیں جی غور و فکر کرتے ہوئے ہم صرف انسان کی باڈی کو ہی دیکھ لیں, یہ بھی خود مبہوت کنندہ ہے, انسان کو حیران کر دینے والی ہے یہ باڈی سٹرکچر بھی. کس باڈی میں کیا کیا ٹولز ہیں اور کس سسٹم کے تحت وہ ٹولز کام کر رہے ہیں. اور کچھ نہ ہو جی, ایک بچہ تازہ پیدا ہو کہ جس کے بارے میں خداوند عالم فرماتا ہے هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم وانتم لا تعلمون شیئا, کہ بچپنے میں تم جب پیدا ہوئے پروردگار نے تمہیں دنیا میں قدم رکھنے کا وہ موقع دیا تو اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے, کچھ بھی نہیں جانتے تھے. جو کچھ بھی نہیں جانتا وہ جب اپنی ماں کے روبرو ہوتا ہے تو کتنا انس ہے اس بچے کا اپنی ماں کے ساتھ جو کچھ بھی نہیں جانتا. جو کچھ بھی نہیں جانتا اس کی نیچر, جس درخت کا یہ پودا ہے اس درخت کے ساتھ جو اس کی کشش ہے اپنی ماں کی ہستی کے ساتھ, مامتا کے ساتھ جو عشق ہے بچے کا, یہ تو کس نے سکھایا ہے اسے؟ اور اگر چند دفعہ اس نے اپنی ماں کو دیکھ لی ہے تو بیگانی عورت کے پاس جانے کو بھی تیار. یہ کشش کس نے رکھی ہے اس میں؟ وہ شعور کس نے اسے عطا کیا ہے کہ ابھی تک تو یہ سیکھنے کے مراحل میں نہیں ہے. پھر اس کا اپنا وجود آہستہ آہستہ یہ آنکھیں کھولتا ہے, اپنے ارد گرد کے مناظر دیکھتا ہے, انس اس کا بڑھتا جاتا ہے, اس کے ذہن میں نالج حاصل کرنے کی پہلی بنیادیں فراہم ہونے لگتی ہیں. جو تصویریں دیکھتا ہے اپنے ریلیٹیوز کی, رشتہ داروں کی, آگے پیچھے کے ماحول کی, پہلی علم کی بنیادیں اس کی تصاویر سے حاصل ہوتی ہیں. پھر جو آوازیں سنتا ہے,
آوازیں سن کر اس کے کان جو کام کر رہے ہیں، اپنے کی آواز سنتے ہے اچھی محسوس ہوتی ہے تو اچھے تاثرات دے رہے، بیگانہ ہے کوئی جو اسے اچھی آواز نہیں بہا رہی اس تو گریہ شروع کرتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے۔ ابھی وہ بچہ کہ جسے کسی نے سکھایا کچھ نہیں ہے، اس کی الہی فطرت میں کچھ احساسات ہیں جو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اور وہ بچہ کہ جب اسے بھوک محسوس ہوتی ہے اتنا اسے پتہ ہے، اتنا معلوم ہے کہ جس پروردگار نے مجھے وجود عطا کیا ہے اس کی بقا کا، روزی کا وسیلہ بھی اس نے بنا دیا ہے۔ بھوک محسوس ہوتی ہے تو انسان رو کر اظہار کرتا ہے کہ جب مجھے وجود دیا گیا تو مجھے بقا چاہیے۔ احساس بقا پہلے دن سے اپنے ساتھ لے کر آتا ہے انسان، ہاں بول کے نہیں بتاتا مگر رو کر بتاتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے باقی رہنے کی، مجھے بھوک ہے، اس بھوک کو برطرف کروں گا تو میں باقی رہوں گا۔ فطرت نے یہ رکھے ہیں، خداوند عالم کی طرف سے، قدرت کی طرف سے علم و حکمت کے خزانے خدا نے اس وجود میں رکھے ہیں، اور پھر جب یہ بڑا ہونے لگتا ہے اس کے وجود میں کتنی طاقتیں ہیں، سب سے عظیم ترین طاقتیں وہ ہیں کہ جن کو خدا نے منشن کیا ہے، معرفتی طاقتیں۔ والذی جعل لکم السمع والبصر والافئدہ۔ اب اور عجیب تعجب یہ ہے کہ خدا اپنے تعارف میں انسان کی ان اعضاء کا ذکر کر رہا ہے، هو الذی جعل لکم السمع والبصر، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں سننے کی طاقتیں دی ہیں، دیکھنے کی طاقتیں دی ہیں، والافئدہ، اور دل دیے ہیں، عقلیں دی ہیں۔ ان کی کارکردگی آپ دیکھیں، کبھی غور کریں، آنکھ کیسے کام کرتی ہے، کان کیسے کام کر رہے، زبان کیسے کام کر رہی ہے، دل میں کیسے احساسات ابھر رہے ہیں، پھر اس دل میں کیسے وہ اندر آپ کا اخلاقی وجدان کام کر رہا ہے۔ کوئی سکھانے والا نہ ہو، کسی معلم کے پاس آپ نہ جائیں، کسی مکتب مدرسے میں نہ جائیں، کوئی کتاب نہ اٹھائیں، مگر آپ کا کسی نے حق ضائع کیا تو اندر سے ایک نفرت کا اظہار کریں گے۔ حق تلفی پہ اظہار نفرت فطری ہے۔ جب حق ضائع ہونے پر انسان کو نفرت کا اظہار ہو رہا ہے اندر سے، اور محسوس ہو رہا ہے یہ کام غلط ہوا ہے میرے ساتھ، یعنی انسان کی فطرت عدل چاہتی ہے، انسان کی فطرت عدل چاہتی ہے۔ یہ کس نے سکھایا؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ قسم انسانی جان کی، اور قسم اس کی جس نے اس جان کو سینچا، کہ اسی نے الہام کر دیا ہے اچھائیوں کا بھی اور الہام میں ہر چیز انسان کے، وہ جو انر وائس ہوتی ہے نا، وہ انسان کے وجود کا حصہ ہے، وہ انسان سے کٹ نہیں سکتی۔ ہاں بہت ہی کوئی ہوتے ہیں سنگ دل انسان، شقی آپ اسے کہیں کہ اس منزل پہ جا کے پہنچ جائے کہ جس کے بارے میں خدا نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اتنا زندگی میں اس نے کرپشن کی ہے، اتنے غلط راستوں پہ چلا ہے کہ بس اب تالے لگ چکے ہیں۔ یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس مرحلے پہ پہنچ جائیں، شقاوت کے مرحلے پہ پہنچ جائیں، ورنہ کوئی بے شعورہ بھی ہو، جاہل بھی ہو تو یہ مرحلہ اس کا محفوظ رہتا ہے کہ اندر سے جو آواز اٹھتی ہے اچھائی یا برائی کو پہچاننے کی، وہ ہر انسان کے پاس ہوتی ہے، چاہے بچے کا نوجوان ہو، بڑا ہو، لڑکپن میں ہو، جوانی میں، بڑھاپے میں، جہاں تک جائے یہ انر وائس ساتھ جاتی ہے اس کی، یہ انسان کی فطرت میں۔ اور یہ جو انسان کو بغیر کسی سکھانے والے کے اندر سے حقائق کی آوازیں آ رہی ہیں، کس نے دی ہیں؟ اس میں کوئی علم و حکمت نہیں ہے، یہ ایکسیڈنٹل ہو رہا ہے۔ کانٹ سے، شاید آپ نے کسی نے کانٹ کا نام سنا ہو، ڈیکارٹ، ہیوم، بارکلے، کانٹ سے کسی نے پوچھا بھی اللہ کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ البتہ تعجب یہ ہے کہ یہ عیسائی گھرانے کا تھا۔ کانٹ بیسیکل ایک اور مذہبی گھرانے سے تھا، عیسائیوں کے ایک مذہبی خاندان سے تھا، لیکن ہیوم کو پڑھ کے اس کا ذہن سرپٹا گیا، پھر گیا، کہتے یہ خدا پہ تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ خدا کو عقل کے ذریعے آپ ثابت کر ہی نہیں سکتے، خدا کو ڈھونڈ ہی نہیں سکتے۔ جب خدا کو نہیں پا سکتے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو یہ عیسائی مذہب کہاں سے، یہ چرچ کہاں سے، یہ توبہ کے نذرانے اور عشاء ربانی یہ کہاں سے؟ آہستہ آہستہ وہ دین سے کھسک گیا۔ لیکن ایک دفعہ سوچنے بیٹھے، کہتے کہ اگر میری عقل کوئی دلیل نہ بنا پائے، لیکن جب میں ستاروں سے بھرا آسمان دیکھتا ہوں اور اخلاقی تعلیمات سے بھرا اپنا دل دیکھتا ہوں، تو پھر ضمیر کہتا ہے نہیں ہے کوئی پلاننگ کرنے والا، جو میرا دل بغیر مجھے کسی سکھانے والے کے سب کچھ اخلاقیات بتا رہا ہے، جسے آپ کہتے ہیں وجدان، آپ کہتے ہیں ضمیر، جو اندر ایک پروگرام سیٹ کیا گیا ہے، وہ بغیر کسی بنانے والے کے ہو سکتا ہے مگر۔ اور عجیب ہے یہ نظام خلقت انسان کا کہ جتنی پروگرامنگ آپ کے وجود میں سیو ہے،
جینیٹیکلی آپ کی بعد والی نسل کو منتقل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں اور آپ کا سپوز آپ کا شریک حیات جو آپ کے ساتھ گھر میں آپ کے وائف ہوں وہ بھی اس لیول کی ہوں، تو دونوں ماں باپ کے وجود کے علمی اثرات، ان کی نیکیوں کے اثرات، ان کی روحانی اور نفسانی حالات بعد والی نسل میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ صالح ہوں تو ان کو اگر نئی نسل کی تربیت کرنے میں زیادہ زحمتیں نہیں کرنی پڑتی، ان میں شرائط فراہم ہوتی ہیں اور صالح راستے پہ آنا ان کا آسان ہوتا ہے۔ بلکہ یہ قدرت کا ایک کرشمہ ہے، یہ پروردگار کے علم و قدرت کی نشانیاں ہیں کہ اس نے انسانی وجود کو جتنی توانائیاں عطا کی ہیں وہ بے مثال ہیں، ایکسیڈنٹل نہیں ہو سکتی۔ یہ توانائیاں انسان کے وجود میں تصادفی، اتفاقی، بغیر کسی پلاننگ کے نہیں ہو، عقل نہیں مانتی کہ اس کا کوئی پیچھے پروگرامر نہ ہو۔ اب دیکھیں انسان اپنے وجود کو ہم دیکھتے ہیں، اپنے وجود میں ہماری جو نشو و نما کی توانائی ہے، دن بدن شعور ہمارا جو نالج ہے انکریز کر سکتے ہیں، ہم دن بدن اپنے جو سافٹ ویئر ہمارا رکھا ہے اسے اپڈیٹ کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں۔ ایسی اپنی پروگرامنگ کی آپ ایک دفعہ قیمت دیکھ لیں، اندازہ لگائیں اس کی کتنی قیمت ہو سکتی ہے۔ نہیں، وہ جو نعمتیں استعمال کرتے ہیں وہ جدا، اپنے وجود کی بقا میں جو نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں ان کی کیا قدر و قیمت ہے وہ جدا، نہیں اپنے وجود کی جو توانائی ہیں ان کی قدر و قیمت آپ اندازہ لگائیں۔ کسی شخص کا اگر دل فیل ہو جاتا ہے اور مصنوعی مشینری فٹ کرواتا ہے، اس کی کتنی قیمت ہے، کتنی لاگت ہے۔ جس شخص کا اپنا جگر کام کرنا چھوڑ دے، خون بنانا چھوڑ دے، اسے آپ کہیں جی خون اس کا چینج کروانا ہے ہر مہینے 2 مہینے بعد، کتنی لاگت ہے اس کی۔ کہ جی کسی کا گردہ فیل ہو گئے، واش کروانے کو چھوڑے چینج کروانا ہے، لاگت دیکھیں اس کی کتنی ہے۔ اگر مغز پہ تو بات جاتی ہے تو پھر وہاں انسان بے بس ہے۔ آپ کہیں جی کسی کے برین میں کوئی فالٹ آ گیا، مغز کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی مرگی کا ہے، کوئی آگے پیچھے تشنج کا مریض، اس کو کس طرح سالو کرنے ہیں۔ یعنی کتنی عظیم نعمتیں انسان کے اپنے وجود میں ہیں، اور پھر انسان ان ساری نعمات کو دیکھتے ہوئے کہ یہ سب کچھ ایکسیڈنٹل حاصل ہو گیا نیچر سے۔ انسان اپنے مغز کے شاہکار کو دیکھے کہ انسان نے اپنے مغز سے اس دنیا میں ایک ایسی ٹیکنالوجی ایجاد کر لی ہے کہ پورے ورلڈ کو اپنے رینج میں ہاتھ میں لے لی، انٹرنیٹ کے ذریعے انٹرنیٹ جن بڑی مشینریوں پہ چل رہے کسی مغز کی ایجاد ہے نا۔ اب ایک انسان اپنے مغز سے سب کچھ ایجاد کر لے اور کہے کہ یہ میری زحمتیں ہیں، یہ میں نے کیا ہے تو ہوا ہے، مگر تیرا کس نے کیا بغیر کسی بنانے والے کے ہوگے۔ ایک روبوٹ بنایا جاپانیوں نے، صوفیہ کے نام سے، سرچ کریں یہ بھی گوگل پہ آپ کو مل جائے گا۔ اس کی دیکھیں کتنے سال اس کی پلاننگ ہوتی رہی ہے۔ یعنی ان لوگوں کے لیے بیسیکل بنایا گیا تھا کہ جو لوگ بے اولاد ہوتے ہیں انہیں گھر میں کوئی درد دل کرنے والا نہیں ہے، ایک روبوٹ ہے جی آپ کے ساتھ گپ لگائے، ایموشنز بھی اس میں، عجیب سا روبوٹ ہے۔ آپ غصے سے دیکھیں گے تو وہ آپ کو گھورے گی ٹائپ کی، وہ روبوٹ بنے ہوئے۔ آپ اپنے اچھے تاثرات دیں گے تو وہ خوش ہو کے آپ سے بات بھی کرے گی۔ انسانی کاپی بنائی گئی ہے، لیکن وہ کاپی ہے کہ جس میں نشو و نما نہیں ہے، گروتھ نہیں ہے۔ وہ کاپی ہے کہ جس کو اپنی ذات کا نہیں پتہ کہ میں ہوں۔ اس میں اگر اس روبوٹ میں پروگرامنگ آپ چینج کر دیں تو وہ پھر وہ نہیں رہے گی، اپڈیٹ کر دیں اس کی انفارمیشن اندر ڈیٹا اس کا اپڈیٹ کر دیں تو وہ پھر وہ نہیں ہے جو پہلے والی ہے۔ لیکن انسان بچپن سے لے کر بڑھاپے تک جتنی انفارمیشن میں اپڈیٹ آتی رہتی ہے، یہ وہ کا وہ یہ میں ہوں۔ بچپنے میں، نوجوانی میں، جوانی میں، بڑھاپے میں انسان کی زندگی میں ہزاروں حالات آتے ہیں، چینجنگز آتی ہیں، سائیکالوجیکل انسان پورا چینج بھی ہونے لگتا ہے۔ ابھی جب انسان خوشی میں ہوتا ہے غمی والا وہی انسان ہے، جب خوشی میں ہوتا ہے اور ایک درد میں چلا رہا ہے کرا رہا ہے وہی انسان ہے۔ خوشی میں آپ اس کو سینے سے لگائیں تو اپنے تاثرات دیتا ہے، جو دردوں سے کرا رہا ہے اسے آپ خوشی کی بات کریں تو وہ بھی اس کے لیے تکلیف دے۔ حالات بدل رہے ہیں انسان کے، مگر پھر بھی اس کی ذات کہتا ہے کہ میں ہوں۔ اپنی ذات کے بارے میں انسان جانتا ہے، انسان کی اپنی معلومات بھی دن بدن انکریز ہو رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں، مگر اس کی شخصیت کی بقا باقی ہے۔ اور روبوٹ کی بات کر رہا تھا میں، اس کے سرچ کریں جا کر کہ کتنے سالوں کی پروفیسروں کی زحمتیں ہیں، کتنے سال کے بعد یہ پروجیکٹ کامیاب ہوئے، اور کروڑوں ڈالرز لاگت ہے اس کی۔ انسانی کاپی کی
کروڑوں میں ڈالر میں لاگت ہو، اور پھر وہ کہیں کہ یہ انسان، وہ ہم نے بنایا اپنی زحمتوں سے، وہ ہم نے اپنے علم سے بنایا ہے، وہ اپنی پلاننگ ہوئی ہے، پروگرامنگ ہوئی ہے، لیکن اس روبوٹ کی پروگرامنگ کرنے والے کو کسی نے کوئی پروگرام نہیں دیا جی، یہ ایکسیڈنٹل ہے، عقل تسلیم نہیں کرتی۔ اس لیے رب نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ، اس کی آیتوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں خلق کیا ہے، تمہاری خلقت ہے، تم کریشن کا حصہ ہو۔ اور کریشن ہوتی ہے وہاں پر ہے، ایک تھوڑا سا ورڈ کا میں آپ کو یہاں تشریح کرتا جاؤں، کچھ کام ہوتے ہیں ہمارے ارادی طور پر، ارادہ ہے، باقاعدہ ارادہ ہوتا ہے، نیت ہوتی ہے، مقصد ہوتا ہے، کچھ ہوتے ہیں غیر ارادی کام کہ نیت کچھ نہیں ہے جی، آپ جا رہے ہیں راستے میں جاتے جاتے کوئی بڑا پرانا یار مل گئے، دوست مل گئے، گپ لگانا شروع کر دیا آپ نے، اچانک ملاقات ہوگی، پہلے آپ کو کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اگر آپ کا ارادہ ہوتا کہ میں بڑے قدیمی دوست یار سے ملنے جا رہا ہوں تو اپنے گھر انوائٹ کرتے، آپ اس کو بٹھانے کے لیے کوئی زحمت کرتے، اس کو کوئی کھانے پلانے کی زحمت کرتے، لیکن جب پلاننگ کے بغیر آپ کو اچانک ایک دوست ملا ہے تو اس کے ساتھ آپ کتنی اس کی خدمت کریں گے؟ اچانک یعنی جس میں آپ کا پہلا ارادہ شامل نہیں ہے، پہلے نیت نہیں ہے، کوئی حکمتیں نہیں ہیں، کوئی اس میں آپ کا اہتمام نہیں ہے، کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، انہیں کہا جاتا ہے ایکسیڈنٹل کام ہے، اتفاقی کام ہے۔ لیکن جو ارادے میں کام انجام پاتے ہیں اس کے پیچھے ضرور علم اور حکمت ہوتا ہے، ارادے میں انجام پانے والے کاموں کے پیچھے ضرور علم و حکمت ہوتا ہے۔ اور خلقت ان کاموں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رب العالمین نے جو نظام خلقت بنایا ہے اس کے پیچھے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ بھی ہے اور علم و حکمت بھی ہے۔ علم و حکمت کو کیسے ثابت کریں گے کہ واقعاً وہ خدا کوئی ہے علم و حکمت والا، واقعاً کو خدا ہے علم و حکمت والا، اس کی دلیل کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقَكُمْ، کیسے ہم کہیں کہ انسان کی خلقت اس کی نشانیوں میں سے ہے؟ آپ کہیں جی جو آپ کے سامنے ایفیکٹ جو نظر آ رہا ہے، جو اس میں اثرات ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس کا کوئی ضرور بنانے والا ہے۔ خود انسان کا اپنا علم ہے نہیں ہے۔ انسان کے پاس جب علم ہو اور آپ کہیں انسان کا اوریجن، اسے بنانے والا نیچر ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ آپ کو علم دے دے؟ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس علم ہے تو اسے بنانے والا بھی علیم ہے، انسان کے پاس زندگی ہے تو اسے بنانے والا بھی حی ہے، انسان کے پاس ارادے اور قدرت کی طاقتیں ہیں تو اسے بنانے والا بھی قدیر ہے۔ تو یوں نشانیاں ہیں انسانی خلقت میں، اور انسانی جسم میں جو نعمتیں پائی جاتی ہیں جس ایک ایک عضو کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی، اتنی قیمتی نعمات ہیں، اور یہ بغیر آپ کہیں کسی حکمت کے ہوں، بغیر کسی ہدف کے ہوں۔ ساری حکمتیں خداوند عالم کی اس میں ہیں کہ جس موجود کو انسان نامی اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے، یہ انسان آئے میرے سامنے روبرو آ کر کھڑا ہو اور کہے پروردگار تو نے کتنی قدرت اور حکمت سے مجھے بنایا۔ اسی لیے آپ قرآن کریم میں زیادہ تعلیمات جا کر دیکھیں گے تو خداوند عالم فرماتا ہے ان ھذہ تذکرہ لمن شاء ذکرہ، قرآن کریم کی زیادہ تعلیمات تذکر ہیں اس شخص کے لیے جو چاہتا ہے تذکر اور نصیحت حاصل کرے۔ اور پھر وہ میں ٹچ دیتا جاؤں ایتھیسٹوں کے اعتراض کی طرف، کہتے ہیں جی کون سی نئی چیز ہے قرآن میں، کون سی نئی چیز ہے جو رسول اللہ لے کر آئے ہیں؟ یہ تو سارا انسان جانتا ہے، انسان جانتا ہے کہ مجھے اپنی بہن کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے، بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے، انسان جانتا ہے چوری نہیں کرنی چاہیے، انسان جانتا ہے کسی کا حق ضائع۔ تو نئی بات کون سی دی ہے آپ کے ادیان نے، آسمانی ادیان نے نئی بات کون سی دی ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ درست ہے، ادیان نے ہمیشہ آ کر وہی چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں جو انسان کی نیچر میں موجود ہیں۔ جانتا ہے انسان عدالت اچھی ہے، جانتا ہے انسان سچائی اچھی ہے، جانتا ہے انسان جھوٹ و ظلم برا ہے، جانتا ہے انسان کہ میں نے کسی صاحب کمال کے سامنے جھکنا ہے، جانتا ہے انسان کہ میں نے کسی کا حق ضائع۔ جاننا علمی حد تک اور بات ہے، عمل میں کر کے دکھانا اور بات ہے۔ جاننا اور بات ہے، عمل میں کر کے دکھانا اور بات ہے کہ میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بعثت انبیاء کے اہداف میں جو فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ انبیاء کو اللہ نے بھیجا ہے تاکہ اس کی فطرت میں جو حقائق موجود ہوتے ہیں اور یہ بھول جاتا ہے، انبیاء آتے ہیں یاد دہانی کروائیں۔
انبیاء کو اللہ نے بھیجا ہے چونکہ انسان کے پاس عقل و فکر کے خزانے مخفی ہیں، انبیاء آتے ہیں ان خزانوں کو واضح کرنے کے لیے۔ جیسے آپ کہیں کسی پہاڑ کی تہہ میں کوئی خزانہ ہے جی، کوئی معدن ہے، گیس کہیں، تیل کہیں، جو کچھ بھی کہیں، بھئی وہاں پہ پڑا ہے تو کس کام گئے؟ جب تک آپ انکشاف نہیں کریں گے، جب تک آپ اسے اپنے استعمال میں نہیں لائیں گے، وہ خزانہ مٹی کا حصہ ہے، بے فائدہ ہے۔ اسی طرح انسان کے پاس فطرت میں حقائق اخلاقی موجود ہیں، انسان کے پاس فطرت میں انسانی قوانین موجود ہیں، لیکن انہیں اجاگر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں نکھار دینے کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں واضح کر کے سامنے لانے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ انسان انہی اقدار کے مطابق اور ویلیوز کے مطابق جی سکے۔ تذکر اور نصیحت، جب ہم کہتے ہیں کہ یہ تذکر ہے، یہ نصیحت ہے، یہ پہلے ہم جانتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انسان کو آ کر غفلت سے نکال کے دوبارہ انسانی ڈائریکشن دے رہے ہیں۔ بہت بڑا ہنر اور کمال ہوتا ہے یہ، اور عملی طور پہ کتنا سخت ہے یہ کام۔ انسان کی نیچر میں کتنے اور موانع پائے جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان اپنی نیچر کے مطابق عمل بھی نہیں کر پاتا۔ ہم جانتے ہیں دل آزاری لوگوں کی بری ہے، جانتے ہیں سامنے والے کی انسلٹ کرنی بری ہے، جانتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی ڈسہارٹ کرے گا تو میں بھی برا محسوس کریں گے، لیکن عمل میں کتنے اس پہ پابند رہ پاتے ہیں؟ انبیاء آتے ہیں کہ جو آپ کی انر وائس ہے اس کے مطابق عمل میں ثابت قدم نظر آئیں، اس راہ دکھانے کے لیے آتے ہیں انبیاء۔ یعنی تربیت، مکتب انبیاء مکتب تربیت ہے، انسانوں کی تربیت کرنا، انسانوں کی چھپی صلاحیتوں کو آشکار کرنا۔ اور بہت پیاری حکمت کی بات ہے، آیت اللہ مصباح یزدی فوت ہو چکے ہیں، پروردگار عالم انہیں غریق رحمت فرمائے، ان کا قول ہے تو امانت کے طور پر ان کا نام ذکر کرنا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر جو توانائیاں پائی جاتی ہیں، اگرچہ انسان اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا موجود سمجھتا ہے، لیکن اس کے اندر پائی جانے والی توانائیاں بے پناہ ہیں، لامحدود ہیں، کبھی سیراب نہ ہونے والی توانائی ہیں۔ اب دیکھیں دنیا میں ہر انسان کمال کے پیچھے، مجھے کمال چاہیے، کمال چاہیے، کچھ کمالات توہماتی ہوتے ہیں انسانوں کے۔ کوئی شخص کہتا ہے میرا کمال مال کمانے میں ہے، کوئی کہتا ہے میری کمال اس میں کہ بڑی جاگیر ہو، کوئی سمجھتا ہے میرا کمال پوسٹ میں ہے کہ میرے سامنے سلوٹ کرنے والے زیادہ ہوں لوگ، میری عزت آبرو کرنے والے۔ لیکن کبھی کوئی سیر ہوئے آج تک؟ جو جاگیروں کے پیچھے جاتا ہے وہ زمین پہ رقبے پہ رقبہ بڑھانا چاہتا ہے، جو مال کے پیچھے جاتا ہے روزانہ دن آئے دن بینک بیلنس بڑھانا چاہتا ہے، کبھی سیراب نہیں ہوتا انسان۔ جب انسان کے اندر ایسی لامحدود اور بے پناہ توانائیاں پائی جاتی ہیں جو دنیا میں سیراب نہیں ہو سکتی، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ توانائیاں کسی اور جہان کے لیے ہیں۔ مثال، اگر ماں کے شکم میں ایک بچہ موجود ہے، وہاں پہ نشو نما پا رہا ہے، وہاں کے لیے اسے ٹانگیں چاہیے، مگر اندر کی دنیا کے لیے اسے ہاتھ چاہیے، کھانے کے لیے تو ہاتھ نہیں چاہیے، رزق تو اسے خداوند عالم دے رہے۔ اور بہت ہی عجیب طریقے سے، عجیب سسٹم سے اسے رزق، عجیب ہے، یہ بھی ایک پوری حکمت ہے کہ جب بچہ شکم مادر میں ہے تو اسے رزق منہ سے کیوں نہیں ملتا؟ خون نجس ہے، خون سے رزق مل رہا ہے نا۔ کہ امام سجاد علیہ السلام ان رسالہ حقوق میں اگر فرماتے ہیں کہ تمہاری ماں کے اگر حقوق آپ نے دیکھنے ہیں تو دیکھو اس نے ایسے روزی بچے کو دی ہے کہ جیسے کوئی روزی دینے کو سوچ بھی نہیں سکتا اپنے دل سے۔ وہ دل سے نکلنے والا خون بچے کو جب پہنچتا ہے کس ذریعے سے؟ ایک ناف کی نالی، ایک پائپ کے ذریعے سے، کہ وہ خون نجس ہے، منہ سے نہیں، اس کا اپنا سسٹم ہے۔ وہ زبان پروردگار نے پاک رکھی تاکہ دنیا میں تو آ کر میرا ذکر کرے گا اس زبان سے۔ لیکن بہرحال جب اس ایک محدود دنیا میں بچہ ہوتا ہے تو اسے کتنی توانائیاں چاہیے؟ وہاں کے لیے اس کے شکم مادر کے اندر کیا چاہیے؟ اسے کھانے کے لیے ہاتھ نہیں چاہیے، دیکھنے کے لیے آنکھ نہیں چاہیے، وہ کیا سن سکتا ہے جو اسے کان چاہیے؟ نہیں، اس کو شکم مادر میں رکھ کر تمام اعضاء پروردگار نے دیے ہیں کہ یہ تمہیں کسی اور جہان میں کام آئیں گے۔ وہی ہاتھ پاؤں، وہی کان آنکھیں دنیا میں کام آ رہی ہیں۔ اسی طرح پروردگار عالم نے بے پناہ توانائیاں انسان میں رکھی ہیں کہ انسان سیراب نہیں ہوتا اس دنیا میں رہ کر، اس لیے کہ یہ توانائیاں تیری کسی اور جہان کے لیے، کسی اور جہان میں کام آئیں گی۔ یہ انسان کے وجود کو انسان سوچے کہ میرے مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد اتزعم انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر۔
تجھے یہ گمان ہو رہا ہے تو چھوٹا سا موجود ہے، تیرے اندر خود ایک کائنات وسیع ہے، تیرے اندر ایک کائنات وسیع ہے. خود انسان اب ایک عالم غیب کی روح کی خبر تو وہ دے جو ہر وقت اس روحانی عالم میں، مکاشفات میں، مشاہدات میں، عرفان میں رہتے، لیکن نہیں، ہم اسی پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک ایک پورا جو ہمارا باڈی کا سسٹم ہے، اس میں کتنے نظام کام کر رہے ہیں آپ کے. ایک جسمانی پتلے میں کتنے نظام کام کر رہے ہیں، اور نظام کبھی بغیر علم و حکمت کے نہیں ہو سکتا. اس نظام میں آپ دیکھیں جی، آپ کے جو مغز میں سیلز ہیں آپ کے، وہ اپنا کیسے کام کر رہے ہیں. وہیں پر کچھ سیلز ہیں جو آپ کے پورے بدن کی کمانڈ سنبھال رہے ہیں. آپ سوئے ہیں تو آپ کروٹ بھی بدلوا رہے ہیں. آپ اگر چل رہے ہیں تو توجہ کہیں اور بھی ہو، چلتے سیدھے جا رہے ہیں. پوری کمانڈ آپ کے مینیج مائنڈ کے ہاتھ میں نا، مغز کے ہاتھ میں. وہی آپ کے مغز میں کچھ سیلز ہیں جو آپ کی پوری انفارمیشن کا پورا میموری ڈیٹا سے بھری ہوئی میموری ہے وہاں پر. اسی میں کچھ سیلز ہیں جو آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کیسے آپ کے اعضاء و جوارح نے حرکت کرنی ہے. اور کبھی نادانستہ ناخواستہ طور پہ، کبھی نادانستہ اور ناخواستہ طور پہ آپ کے اعضاء و جوارح میں حرکت آتی ہے اپنے تحفظ کے لیے. کبھی طوفان ہو، مٹیاں اڑ رہی ہوں، تنکے اڑ رہے ہوں، آپ کی آنکھ کے قریب سے گزرے تو فوری آپ اپنا تحفظ کریں گے، پلک بند ہو جائے گی، شٹر نیچے گر جائے گا. تحفظ کا نظام. گرمائش جہاں سے محسوس ہوگی فوری ہاتھ اپنا نہ چاہتے ہوئے ہاتھ کھینچ لیں گے. فطری طور پر انسان کی ذات میں جو تحفظ کا سسٹم رکھا ہوا ہے خداوند عالم نے، یہ تحفظ کا سسٹم، ایک سسٹم جب آپ کہتے ہیں نا سسٹم کبھی بھی ایکسیڈنٹل نہیں ہو سکتا. سسٹم آپ کوئی ایسا سسٹم فرض نہیں کر سکتے کہ جی یہ ہم نے سسٹم لانچ کیا ہے لیکن بغیر منصوبے کے کیے، بغیر علم و حکمت کے کیے، بغیر قدرت و ارادے کے کیے. نہیں ہو سکتا، محال ہے. جو چیز محال ہو، نہ ہونے والی کیسے ہو سکتی ہے. بس انسان کا وجود، آپ کہیں جی دیکھنے کا نظام، شنوائی کا نظام، جو میری آواز آپ کو پہنچ رہی ہے، آواز نہیں پہنچ رہی نا، بس یہاں سے ایک لہر نکلی ہے اور راستے میں وہ جو اس کے ویوز ہیں، آپ کے کان اسے آواز بنا کے پک کر رہے ہیں. سسٹم ہے. سسٹم کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ہر سسٹم میں مختلف پارٹس آتے ہیں، ہر پارٹ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن ان کے ایک ساتھ کام کرنے سے ایک نیا عظیم ہدف حاصل ہو جاتا ہے. میکینیکل سسٹم آپ دیکھ لیں، اب جو گاڑیوں کا انجن جڑا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا موٹر سائیکل دیکھ رہے ہیں، اس میں کتنے پارٹس ہیں. ویل کا جو کام ہے وہ بریک کر سکتی ہے، جو بریک کا کام ہے آپ کے وہ نیچے والا جو گیئر بدل رہے ہیں وہ کام کرے. جو ٹینکی کام کر رہی ہے پیٹرول والی، وہ تو اس کا سلنسر کام نہیں کر سکتا. لیکن سارا ڈھانچہ مل کر ایک ہدف حاصل کر دیتا ہے آپ کو کہ آپ بس سوار ہوں تو اپنے مقصد تک پہنچ جائیں، کسی منزل تک پہنچ جائیں. اسی طرح انسان کے جسم میں جتنی توانائیاں ہیں، ہر ایک نے اپنا کام کرنا ہے. جو کام پاؤں کا ہے وہ ہاتھوں سے نہیں ہوتا، جو ہاتھوں کا ہے وہ کانوں اور آنکھوں سے نہیں ہوتا. مگر یہ سارے اعضاء مل کر ایک اہم عظیم ہدف اور مشن حاصل کرنے کے لیے ہیں کہ انسان اپنی ذات کو کمال تک پہنچا لے. اور وہ کمال کیا ہے؟ وہ صرف پروردگار کا قرب ہے. وہ کمال صرف رب العالمین کا قرب ہے. اور جو منزل قرب پہ پہنچ جاتے ہیں لوگ، اولیاء ہوں، رسل ہوں، انہیں علم غیب بھی عطا ہوتا ہے، انہیں وہ خدائی قدرتیں بھی عطا ہوتی ہیں کہ معجزہ کر دکھاتے ہیں. ان کے پاس علمی خزانے بے بہا ہوتے ہیں، جن کے پاس فرشتوں کا الہام کی شکل میں آنا جانا ہوتا ہے. الہام شریعت تو نہیں ہے، بہرحال ختم الرسل کے بعد شریعت تو ختم ہوگی، وہی تو نہیں ہو سکتی، لیکن اولیاء پہ الہام ہوتے ہیں. اور عرفاء اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ جب ایک انسان رب کے قریب ہو جاتا ہے، انسان کی روح خالق کے قریب ہو جاتی ہے، تو اس کی مثال سمجھانے کے لیے یوں دیتے ہیں کہ جیسے آپ ایک آگ میں لوہا ڈال دیں تو لوہا اپنا لوہا ہونا کھو دیتا ہے، آگ ہی بن جاتا ہے. ہوتا ہے ایسے؟ لوہا آگ میں ڈالیں تو کیا کرے گا؟ آپ کو پہلے وہ ایسا ایسا گرم ہونا شروع ہو جائے گا، گرم ہوتے ہوتے وہ پھر رنگ بھی آگ والا پکڑ جائے گا. اپنی انانیت لوہا کھو بیٹھتا ہے، لیکن لوہا لوہا ہے، آگ آگ ہے. یہ بھی ڈیفرنس اپنا باقی ہے اس کا، لوہا لوہا ہے اور آگ آگ ہے. اسی طرح ایک مومن انسان جو اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، جو اپنی روح کو اس کے ساتھ
وابستہ کر لیتے ہیں، جو اپنی روح کو ہمیشہ اس کی بارگاہ میں سر تسلیم رکھتا ہے اور اس کا قرب پا لیتا ہے، بندہ بندہ ہے، خالق خالق ہے، لیکن خالق کی قدرت کے آثار اس بندے کے وجود میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ انبیاء کا مقام ہے، ائمہ طیبین کا مقام ہے، یا وہ عرفاء جو ان کے اسی راستے پہ چل کے اپنے آپ کو کامل کر سکے۔ مطلب یہ کہ انسان کامل تب ہوتا ہے جب رب کا اسے قرب نصیب ہوتا ہے، اور قرب پروردگار کو پانے کے لیے بہترین وسیلہ ہے ہمارے پاس روزہ۔ قرب پروردگار کو پانے کے لیے بہترین وسیلہ روزہ ہے کہ اس میں روح کو شفافیت ملتی ہے۔ روح کو آپ اپنے ارادے اور اختیار سے مادی نعمتوں سے بے نیاز قرار دیتے ہیں۔ نعمت سامنے ہے، ضرورت بھی ہے، خواہش بھی ہے، لیکن ارادہ اتنا قوی ہو چکا ہے، اسٹرانگ ہو چکا ہے کہ آپ چاہتے ہوئے بھی خدا کی رضا کے لیے ہر چیز ترک کرنا چاہتے ہیں۔ روزہ انسان کی روح کو پاکیزہ کرنے کے لیے اور ارادے کی طاقت دینے کے لیے۔ جب انسان کا ارادہ قوی ہو جاتا ہے تو آپ کیا کچھ نہیں کر سکتا انسان۔ جس انسان کا ارادہ قوی ہو جائے، ارادے کی طاقت سے یہ انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ انبیاء کو دیکھیں جی، اپنے زمانے کے پورے فاسد ماحول کے خلاف اکیلے کھڑے ہو جاتے تھے، ارادہ تھا۔ آگ کا الاؤ جل رہا ہے، ابراہیم اکیلے کھڑے نہ، ارادہ تھا۔ ساری قوم مذاق اڑا رہی ہے، حضرت نوح کشتی بنا رہے ہیں نجات کے لیے، ارادہ۔ ارادے کی طاقت ہے۔ لشکر کفار و مشرکین رسول اللہ کو للکار رہے ہیں، علی ابن ابی طالب کے میدان میں کل ایمان بن جاتے ہیں، ارادے کی طاقت پہ۔ اور ارادہ مضبوط ہوتا ہے معرفتوں کی وسعتوں سے۔ جتنا انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، جتنا نالج میں اضافہ ہوتا ہے، معرفت بڑھتی جاتی ہے، ارادہ اتنا قوی سے قوی تر ہوتا جاتا ہے، اور وہ انسان واقعی انسان کہلانے کے لائق ہے، حقدار ہے کہ جو اپنی چھپی توانائیوں کو حاصل کر پائے، جو اپنی ذات میں چھپے رازوں کو کشف کر لے، ظاہر کر لے، ان تک پہنچ جائے، وہ انسان بن جاتا ہے۔ اور اس کا ایک ہی گر ہے، ایک ہی ہنر ہے کہ رب العالمین کی ذات پہ ایمان رکھتے ہوئے اس کے سامنے سر تسلیم ہونا۔ اور اس ایمان تک پہنچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آیات پیش کی ہیں۔ زمین و آسمان کی خلقت آیت ہے میری قدرت کی، دن رات کا بدلنا آیت ہے میری قدرت کی، خود تیرا وجود آیت ہے میری قدرت کی۔ اپنے وجود میں جھانکو گے تو میں تمہیں نظر آؤں گا۔ کیسے؟ چلیں میں رمضان ہے، یہ بھی عرض کرتا جاؤں آپ کو۔ روزے میں انسان جیسے خواہشات نفسانی اپنی ترک کر چکا ہوتا ہے، ایک اس میں خاص وقت رکھیں، یا سحری سے پہلے یا افطار کے بعد، خلوت کا، جس میں صرف آپ ہو۔ چونکہ عبادت کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں نا، پورا دن روزہ رکھا ہے، عبادت بھی کی ہے، اپنے نفس کو شفافیت بھی دی ہے، نفسانی خواہشات کو روندا ہے، اپنی روح کو اور فطرت کو بیدار کی ہے۔ کچھ ٹائم اپنی خلوت کا نکالیں، 5 منٹ، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ خلوت کا، صرف سکون سے مراقبہ کر لیں، میڈیٹیشن کریں، کہ ایک دفعہ آپ کے جو ذہن ہے افکار سے خالی ہو جائے، فالتو پراکندہ افکار سے خالی ہو جائے، کہ جس میں صرف آپ اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس کر رہے ہو۔ ذہن افکار سے خالی ہو، آپ حتیٰ کہ اس مرحلے تک آپ پہنچیں گے کہ بغیر ڈاکٹر کے آپ اپنی نبض محسوس کر رہے ہوں گے کہ کہاں سے خون کس حرکت اور کس سپیڈ سے چل رہا ہے۔ اندر کی توانائیوں کو جب محسوس کریں گے آپ، جسم جب باہر متوجہ ہو تو اندر سے غافل ہو جاتا ہے۔ جب آپ کی آنکھیں کسی اور کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کئی دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ آپ باتیں کر رہے ہیں، کسی میں مصروف ہیں، قریب سے آپ کا پیارا دوست گزرتا ہے، وہ گلہ بند ہو جاتا ہے، بھی میں گزرا ہوں، مجھے سلام تک نہیں کیا آپ نے۔ توجہ کی وجہ سے، توجہ جب بڑھ جاتی ہے، انسان کسی اور حقیقت سے غافل ہو جاتا ہے۔ جب انسان کی آنکھیں باہر کام کر رہی ہوتی ہیں، کان باہر کی آوازیں سن رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ سے انسان غافل ہوتا ہے۔ خلوت انسان کرے رات کی تاریکی میں، چاہے افطار کے بعد، چاہے سحر سے پہلے، اس خلوت میں یہ فرصت انسان کو مل جاتی کہ شور شرابہ نہیں ہوتا رات کی تاریکی میں۔ جب شور شرابہ نہیں ہوتا تو باہر کی دنیا سے ارتباط کٹ کرنا، ختم کرنا آسان ہے۔ اپنے اندر وجود کی دنیا میں جھانکیں کہ میرے اندر کیا کیا نعمتیں خدا نے رکھی ہیں، ان نعمتوں کا مقصد کیا ہے، اور یہ نعمتیں جب بیہودہ اس نے عطا نہیں کی اور میرا حق بھی نہیں تھا، اس نے کتنا لطف و فیض و کرم کیا ہے مجھ پہ سب کچھ عطا کر کے، اور جو کچھ ہے، جو کچھ میرے پاس نعمتوں کی شکل میں موجود ہے، کسی ٹائم بھی میرے ہاتھ سے میرا کچھ بھی نہیں ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے،
اس خلوت کے لمحات میں اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں صرف عجز پہ لے آنا کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے. جب میرا کچھ بھی نہیں ہے اور سب کچھ میرے پاس ہے، یہ کس کا دیا کمال ہے؟ امام عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد کہ رات کی تاریکی میں چند لحظوں کی خلوت میں آپ کا یہ مراقبہ کرنا 70 سالوں کی عبادت سے آپ کو آگے سفر کروا جائے گا. اس لیے نماز شب جو ہے انبیاء پہ صلوٰ پہ واجب ہوا کرتی تھی، امت محمدی پہ مستحب ہے کہ جو اس راستے میں آنا چاہیں اپنے اختیار سے ہیں، واجب نہیں ہے. اپنے شغف سے، اپنے شوق سے، اپنی رغبت سے، اپنے ایمان و محبت اور معرفت الہی میں نماز شب انسان کے ایمان کو پختہ کرتی ہے اور رب کے ساتھ ناطہ انسان کا جوڑ دیتی ہے کہ جب انسان غور و فکر کرے اپنے وجود میں، رب العالمین کی عطا شدہ نعمتوں میں، ہر ایک چیز کے جس میں انسان غور و فکر کرے گا وہی چیز انسان کو خدا تک پہنچاتی ہے اور آیت الہی ثابت ہوتی ہے. پروردگار سے دعا ہے کہ رب العالمین اپنی معرفت سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے، اپنے عشق و محبت سے ہماری جانوں کو پاکیزہ فرمائے، اور ہمارے صاحب الزمان آقا ولی زمان امام زمان الاسلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہماری گناہگار آنکھوں کو ان کے ظہور اور دیدار پر نور کے قابل بنائے. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.